أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اخرجنا من الظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عزیزان محترم، آپ کے ساتھ ایک نہایت ہی اہم موضوع پر گفتگو جاری ہے. وہ خواتین، وہ بچیاں جو اس وقت حاملہ ہیں، انہیں درواقع اس موضوع کی طرف متوجہ کروا رہے ہیں کہ حمل ایک نہایت ہی گراں بہا وقت ہے ان خواتین کے لیے، جسے خداوند متعال نے ان خواتین کے لیے جہاد اور ان خواتین کے لیے سلوک اللہ کا ذریعہ اور وسیلہ قرار دیا ہے. پس اگر ایک خاتون اللہ تبارک و تعالی کا تقرب چاہتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بلند ترین مقام تک پہنچنا چاہتی ہے، تو اس کا راستہ یہی ہے کہ وہ خاندان کی تشکیل دے، تولید نسل کرے اور اس راہ سے اللہ تبارک و تعالی کا تقرب حاصل کرے. لہذا ایک صالح انسان کو اس دنیا میں لانا، ایک صالح انسان کی اپنے وجود میں، اپنے رحم میں پرورش کرنا اور پھر اسے اس دنیا کے سپرد کر دینا، ایک صالح انسان میں تبدیل کر کے، ایک کامیاب انسان میں تبدیل کر کے، تاکہ وہ اسلامی معاشرے کی سربلندی کے لیے جو ہے وہ جد و جہد کرے. یہ درواقع ایک عورت کی بنیادی سیر و سلوک ہے، ایک عورت کا بنیادی جہاد ہے. سلوک اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی جو نزدیکی کے بلند ترین مقام پر اگر ایک عورت فائز ہو سکتی ہے تو اسے انہی مراحل کو عبور کرنا ہوگا. لہذا اس موضوع پر ہم آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اور آج درواقع رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ احادیث اس موضوع پر آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. پہلی حدیث جسے ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں، یہ مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے من لا یحضرہ الفقیہ جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 561 ہے اور حدیث نمبر ہے 4926. اس حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے. ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الجہاد. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، جہاد کا موضوع زیر بحث ہے، اس پر گفتگو جاری ہے. فقالت امرأۃ، تو ایک خاتون کہتی ہے لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ فما للنساء من ھذا شیء. یا رسول اللہ، یہ جو جہاد کا آپ کے سامنے تذکرہ ہو رہا ہے اور مرد جہاد پر جا کر اللہ تبارک و تعالی کا تقرب حاصل کرتے ہیں، تو کیا خواتین کے لیے جہاد میں سے کوئی شے ہے؟ یہ سوال ہے ایک خاتون کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. فقال بلا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جی ہاں، خاتون کے لیے بھی جہاد ہے. للمرأۃ بینما حملها الی وضعها الی فطامها، یعنی ایک خاتون کے لیے حاملہ ہونا اور پھر حاملہ ہونے کے بعد وضع حمل کرنا یعنی بچے کو پیدا کرنا، الی فطامها یعنی بچے کو دودھ پلانے کی مدت تک، من الاجر کالمرابط فی سبیل اللہ. اس تمام مدت میں یعنی وہ 9 ماہ کی مدت جو ایک خاتون حاملہ رہی اور 2 سال کی مدت جو اس نے بچے کو دودھ پلایا، یعنی ٹوٹل 2 سال 9 مہینے کی یہ جو مدت ہے، اس مدت میں خاتون جو ہے اس کے لیے من الاجر ایک اجر ہے، کل مرابط فی سبیل اللہ، یعنی اس مجاہد فی سبیل اللہ کا جو
اجر اس کو میدان جنگ میں، میدان جہاد میں اس کو مل رہا ہے، اس خاتون کو گھر کے اندر بیٹھ کر یہ بچے کی پرورش کرنا، یعنی بچے کو اپنے حمل میں رکھنا اور بچے کو اس دنیا میں لے کر آنا اور اس بچے کو دودھ پلانا، یہ تمام مراحل اس کے مجاہد کے مراحل ہیں۔ لیکن مجاہد میدان جنگ میں جاتا ہے، زخمی ہوتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، تو اسی طرح سے خاتون بھی وضع حمل کے دوران شہید ہو سکتی ہے۔ لہذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنْ حَلَقَتْ، اگر یہ خاتون ان مراحل میں اس دنیا میں جو ہے وہ رخصت ہو جاتی ہے، تلف ہو جاتی ہے، ہلاک ہو جاتی ہے، فیما بین ذالک، یعنی یہ تمام مراحل جو بیان کیے، کانا لہا مثل منزلت الشہید، تو اس خاتون کے لیے شہید کا درجہ ہے اور شہید کا رتبہ اس خاتون کے لیے ہے۔ وہ شہید جو اللہ کی راہ میں خلوص نیت کے ساتھ جہاد کے لیے نکلا ہے اور اس نے جہاد کی جو خاطر اللہ کی راہ میں جو قربانی دی ہے، جو اسے اجر، جو اسے ثواب، جو اسے پاداش ملے گی، اس خاتون کو بھی وہی اجر و ثواب اور وہی پاداش ملے گی۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث۔ دوسری حدیث آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان نورانی کلمات کو بیان کر رہے ہیں۔ مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے امالی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 411 پر ان کلمات کو تحریر کیا ہے۔ امالی در واقع وہی املا ہے جو شیخ صدوق اپنے شاگردوں کو لکھوایا کرتے تھے، اسے امالی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایما امرأۃ رفعت من بیت زوجها شیئا من موضع الى موضع ترید بہ صلاحها، یعنی ایک خاتون ہے، وہ اپنے شوہر کے گھر کسی چیز کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کرتی ہے۔ اب خاتون یا صفائی کے لیے اور نظافت کے لیے ایسا کر رہی ہے، گھر کی ڈیکوریشن کے لیے اور سجاوٹ کے لیے وہ ایسا کر رہی ہے، جس مقصد سے بھی وہ چیز کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھتی ہے، یعنی شے کی جگہ کو تبدیل کر دیتی ہے، تو اس کا کیا اجر ہے؟ نظر اللہ عز وجل الیہا، تو یہ جو چیز کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس خاتون پر نظر کرتا ہے، نظر کرم کرتا ہے، نظر رحمت کرتا ہے۔ ومن نظر اللہ الیہ، اور جس پر اللہ تبارک و تعالی کی نظر کرم ہو جائے، نظر رحمت ہو جائے، لم یعذبہ، اللہ تبارک و تعالی اسے ہرگز عذاب نہیں دیتا۔ اب یہاں حضرت ام سلمہ موجود تھی، فقالت ام سلمہ، تو ام سلمہ سلام اللہ علیہا یہاں سوال کرتی ہے ذہب الرجال بکل خیر، کہ تمام نیکیاں جو ہے وہ تو مردوں کے لیے ہیں، فأی شیء للنساء والمساکین، تو خواتین کے لیے اور مسکینوں کے لیے کیا چیز باقی بچی؟ سب تو مرد لے گئے۔ یعنی یہ جو بیان فرمایا جا رہا ہے کہ خاتون ایک جگہ سے دوسری جگہ گھر کے اندر اگر سامان کو منتقل کرتی ہے تو اللہ اس پہ نظر کرم کرتا ہے۔ خوب، یہ ٹھیک ہے، نظر کرم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہونا ایک اچھی بات ہے، لیکن وہ جو عظیم رتبہ ایک مجاہد فی سبیل اللہ کو مل رہا ہے، وہ ایک عظیم رتبہ جو گھر کے باہر سرگرمیاں اور ایکٹیویٹیز انجام دینے سے مردوں کو حاصل ہو رہا ہے، خواتین ان سے محروم ہے۔ پس تمام چیزیں تو جو خیر کی تھی وہ مرد لے گئے، پس نساء کے لیے یعنی خواتین کے لیے اور مساکین کے لیے کیا چیز باقی بچی ہے؟ یہ ایک سوال ہے رسول خدا سے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جی ہاں، مردوں کے پاس جو ہے وہ نیکیاں ہیں، لیکن خواتین کے پاس، یہ میں تعبیر بیان کر رہا ہوں کہ خواتین کے پاس ایک ایسی نیکی ہے جو مرد بھی حاصل نہیں کر سکتے، اور وہ نیکی کیا ہے؟ اس کی طرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ فرما رہے ہیں۔ اذا حملت المرأۃ، جب ایک خاتون حاملہ ہو جاتی ہے، کانت بمنزلت الصائم القائم المجاہد بنفسہ و مالہ فی سبیل اللہ، یعنی جب ایک عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو اس عورت کا حاملہ ہونا، دن بھر کی مشقتوں کے اندر جو ہے وہ روزہ رکھنا، یہ اس کو اس کا اجر ملے گا۔ تہجد گزار جو رات کی تاریکی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قیام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اس خاتون کو اس صائم
اور اس قائم کا درجہ بھی ملے گا، اور اس کے علاوہ المجاہد، مجاہد کا درجہ بھی ملے گا۔ کون سا مجاہد؟ بے نفس سے ہی، جو خود بے نفس نفیس میدان جنگ میں گیا ہے اور جا کر اس نے جہاد کیا ہے، وبمال ہی، اور وہ مجاہد جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے کہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا۔ تو پس وہ خاتون جو حاملہ ہوتی ہے اسے صائم کا درجہ بھی مل رہا ہے، اسے قائم کا درجہ بھی مل رہا ہے، اسے مجاہد، اور مجاہد بھی دو طرح کے، ایک مجاہد جو بے نفس ہی میدان جہاد میں ہے، اور ایک وہ مجاہد جو اپنے مال کے ساتھ میدان جہاد میں موجود ہے۔ اس خاتون کو ان سب کا اجر اور سب کا درجہ ایک جگہ پر مل جائے گا۔ فَإِذَا وَضَعَتْ، اور جب یہ خاتون وضع حمل کرتی ہے یعنی بچے کو پیدا کر دیتی ہے، کَانَ لَهَا مِنَ الْأَجْرِ مَا لَا تَدْرِي مَا هُوَ لِعِظْمَتِهِ، اور جب یہ خاتون وضع حمل کرتی ہے اور بچہ اس کا دنیا میں آ جاتا ہے تو وہ جو تکلیف وضع حمل کے دوران اس خاتون کو ہوتی ہے اس کا اس قدر عظیم اجر موجود ہے کہ کسی کو اس کی عظمت کا اندازہ نہیں ہے، یعنی کوئی اس کی عظمت کو جو ہے وہ جانچ نہیں سکتا ہے۔ فَإِذَا أَرْضَعَتْ كَانَ لَهَا بِكُلِّ مَسَّةٍ كَعِدْلِ عِتْقِ مُحَرَّرٍ مِنْ وُلْدِ اسماعیل، اور جب یہ بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر قطرے کے بدلے میں، ہر چسکی کے بدلے میں، جو بچہ اس سے دودھ کو جو ہے وہ کھینچ رہا ہے، تو ہر قطرے کے بدلے میں اسے اولاد اسماعیل سے ایک بندے کو آزاد کروانے کا اس خاتون کو اجر مل رہا ہے اور ثواب مل رہا ہے۔ فَإِذَا فَرَغَتْ، اور جب یہ خاتون 9 ماہ بچے کو اپنے حمل میں رکھتی ہے، 2 سال اس بچے کو دودھ پلاتی ہے، اب اس خاتون کی ذمہ داری مکمل ہو گئی اور یہ خاتون اپنے وظیفے سے فارغ ہو گئی۔ فَإِذَا فَرَغَتْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، جب یہ خاتون بچے کو 2 سال دودھ پلانے کے بعد فارغ ہو گئی، ضَرَبَ مَلَكٌ عَلَى جَنبِهَا، تو ملک جو ہے، فرشتہ جو ہے، وہ اپنے پر سے اس کے پہلو میں جو ہے وہ اپنے پر کو لگاتا ہے، اپنے پر کو مس کرتا ہے، وقال، اور اسے کہتا ہے استعنف العمل فقد غفر لک، یعنی اپنے عمل کو اب دوبارہ سے آغاز کرو، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ یعنی خاتون 9 ماہ بچے کو اپنے حمل میں رکھ رہی ہے، 2 سال اس بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اب اس کا کام کمپلیٹ ہو گیا، دوبارہ اسی کام کا آغاز کرے اور دوبارہ بچے کی پیدائش کے لیے جدوجہد کرے۔ پس یہ واقع ایک سیر و سلوک کا وظیفہ دیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاتون کے لیے۔ تیسری روایت آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، یہ ہے عوالم العلوم والمعارف والاحوال فی الآیات والاخبار والاقوال، یہ کتاب کا نام ہے عزیزان محترم۔ اس کتاب کی جلد نمبر 11 ہے، صفحہ نمبر 522 پر یہ روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان ہوئی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب خاتون حاملہ ہوتی ہے تو آسمان میں موجود تمام فرشتے، سمندروں اور پانیوں میں موجود تمام مچھلیاں اس حاملہ خاتون کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتی ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ہر دن کے بدلے میں اس حاملہ خاتون کو 1000 نیکیاں عطا کرتا ہے اور 1000 گناہ اور سیئہ اس کے نامہ اعمال سے محو کر دیتا ہے۔ اور جب یہ حاملہ خاتون وضع حمل کے لیے تکلیف اٹھانا شروع کرتی ہے اور اس کے ہاں بچے کی پیدائش کے مراحل کا آغاز ہو جاتا ہے تو اب یہ خاتون مجاہدین فی سبیل اللہ کا درجہ رکھتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں شہید ہونے والے شہداء کا اس خاتون کو درجہ مل جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو صالح افراد ہیں ان صالح افراد کے صالح ہونے کا جو تمام تر اجر ہے وہ اس وضع حمل سے اس خاتون کو اللہ تبارک و تعالی عطا کر دیتا ہے، اور یہ خاتون اس وضع حمل کے بعد گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتی ہے کہ جیسے اس کے نامہ اعمال میں کبھی کوئی گناہ تھا ہی نہیں۔ اور پھر خاتون جب اس کے بعد بچے کو اپنی آغوش میں لیتی ہے اور بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر وہ قطرہ جو بچہ اس خاتون کے وجود سے کھینچ رہا ہے، ہر قطرے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں نیکی بھی مکتوب کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی محو کر دیتا ہے۔
اور جنت میں موجود جو حور العین ہیں وہ اس خاتون کے لیے اس کیفیت میں استغفار کرتی ہیں۔ بس عزیزان محترم، ایک خاتون جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا چاہتی ہے، ایک خاتون جو اسلام کی سربلندی کی خاطر حاملہ ہوتی ہے، یعنی اس کو معلوم ہے کہ اگر میں ایک صالح فرد کو اس دنیا میں لے کر آؤں گی تو یہ صالح فرد اپنی قوت ایمانی سے اس معاشرے کو مدینہ فاضلہ بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ پس یہ خاتون اللہ کے تقرب کی خاطر حاملہ ہوئی ہے، اللہ کے تقرب کی خاطر اس نے ایک ایک لمحہ جو ہے وہ مراقبہ کیا ہے، ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اس نے اپنا خیال رکھا ہے، چونکہ اس کے وجود میں ایک ایسی جان موجود ہے کہ اس کا اللہ کا ولی بننا، اس کا صالح انسان بننا، اس کا متدین انسان بننا، اس کا پاکیزہ انسان بننا در واقع پورے معاشرے کے صالح، پاکیزہ اور تدین ہونے کے لیے کفایت کرتا ہے۔ لہٰذا یہ خاتون جس قدر اپنا مراقبہ کرے گی، جس قدر جو ہے وہ اپنا خیال رکھے گی تاکہ اس کا بچہ نیک، پاکیزہ اور صالح اور تندرست اندام کے ساتھ اس دنیا میں وجود میں آئے، تو در واقع وہ بچہ اللہ کا ولی ہوگا، اور یہ خاتون جو ان تمام مراحل سے عبور کر رہی ہے یہ اللہ کی ولیہ ہے۔ پس در واقع تمام آسمان میں موجود فرشتے اس خاتون کے لیے استغفار کرتے ہیں، پس در واقع تمام مچھلیاں جو دریاؤں میں موجود ہیں وہ اس خاتون کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ ہر دن اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھتا ہے، 1000 گناہوں کو اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیتا ہے، اور تکلیف جب اس کو ہوتی ہے وضع حمل کی تو مجاہدین فی سبیل اللہ کا جو ثواب ہے وہ بھی اسے عطا ہوگا، اسے شہداء کا ثواب بھی عطا ہوگا، اور اسے صالحین کا ثواب بھی عطا ہوگا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اب پاکیزہ خاتون ہو چکی ہے کہ گویا اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ تھا ہی نہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم، وہ تمام مائیں، وہ تمام بہنیں، وہ تمام خواتین جو اس مرحلے سے اس وقت گزر رہی ہیں، در واقع اس مرحلے کی قدر و قیمت کو محسوس کریں۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ آپ نے ایک پاکیزہ زندگی کو اس دنیا میں جنم دینا ہے، لہٰذا آپ کا اپنے بچے کی تربیت کرنا، اپنے بچے پر محنت کرنا، یہ اسی انداز میں ہے کہ خود آپ اپنی تربیت کریں، یعنی ہمیشہ باوضو رہیں، ہمیشہ پاکیزہ رہیں، ہمیشہ جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت یا کرنے کی کیفیت میں ہو یا سننے کی کیفیت میں ہو، اور اسی طرح سے اپنا ہر عمل اللہ کے تقرب کی خاطر اگر انجام دیں گی تو آپ کا لمحہ لمحہ اس بچے کے اوپر جو تاثیر چھوڑے گا، جو اثر چھوڑے گا، وہ اس کے اللہ کے ولی اور اس کے اللہ کے مقرب ہونے کے لیے کافی ہے۔ لہٰذا اس موضوع پر ابھی ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے۔ دعا گو ہے کہ خداوند متعال تمام خواتین کو جو اس کیفیت سے گزر رہی ہیں، خداوند متعال انہیں جو ہے وہ صبر و تحمل و حوصلہ و بردباری کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہے کہ خداوند متعال تمام خواتین کو جو ان مراحل سے عبور کر رہی ہیں ان کے گناہوں سے انہیں معاف کرے، ان کو خداوند متعال ہر قسم کی ارضی و سماوی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ خداوند متعال ان کے بچوں کو ان کا فرمان بردار، صالح، نیک بچہ قرار دے، جو اس دنیا میں اپنے والدین کا خدمت گزار ہو، اپنے والدین کا مطیع اور فرمان بردار ہو۔ دعا گو ہیں کہ یہ مائیں ایسے بچوں کی تربیت کریں اور ایسے بچوں کو جنم دے جو حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لشکر میں شامل ہو سکیں۔ دعا گو ہیں یہ مائیں ایسے بچوں کی تربیت کریں جو حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت وسنا کے حقیقی حبدار، حقیقی عزادار ہوں۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و آوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔